السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اب بہت سے ہمارے دوستوں کو پتہ ہو نہ ہو، مگر آج کا دن جو ہے وہ 9 تاریخ ہے دسمبر کی، اور پورے ورلڈ میں یہ ایز اے اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے. تو میں نے کہا چلو کچھ باتیں کر لیتے ہیں، کچھ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں، جس میں ایٹ دا ٹاپ از نیب، اور پھر ایف آئی اے، اور پھر وہ صوبائی اینٹی کرپشن جو بیچاری ابھی دولے لنگڑے ہیں اور قسم کے کام کرتے ہیں، ان کی افادیت جو اتنی نہیں ہے. تو شروع کرتا ہوں میں پاکستان میں، یعنی سب کانٹیننٹ سے شروع کرتے ہیں اینٹی کرپشن کی ہسٹری. تو یہ ہمیں جو سب کانٹیننٹ سے آزادی کے بعد جو ہمیں پاکستان میں قانون ملے اور لاز ملے، تو یہ انگریز کے بنائے تھے. سارے تمام قانون جو تھے وہ انگریز کے بنائے تھے، جس میں پاکستان پینل کوڈ ہو گیا، کرمنل پروسیجر کوڈ ہو گیا، ایویڈنس ایکٹ ہو گیا، اور تمام مائنر ایکٹس اور سویلین جو ہمارے ایکٹس ہیں، وہ سول لا، کرمنل لا، دونوں سب انگریز کے دیے ہوئے تھے. تو پھر ہم نے تھوڑی بہت اس پہ ماڈیفیکیشن کی، تھوڑا سا اس میں ہم نے ایڈ کیا، تو مگر ہے تو وہی بیسیکلی وہی قانون ہے. تو سب سے پہلے پاکستان میں جو اینٹی کرپشن لاز تھے وہ ہمیں ملتے ہیں 1860 والے پاکستان پینل کوڈ میں، اور 161 سے شروع ہوتے ہیں، 171 پہ ختم ہوتے ہیں. تو بیس جو ہے سب اینٹی کرپشن لاز کا یہی ہے، پاکستان پینل کوڈ 1860. تو اس میں ہم لوگوں نے جب سمجھا 1947 میں ہم پریونشن آف اینٹی کرپشن، پریونشن آف کرپشن ایکٹ لے 1947 میں. اور پھر آگے چل کے ہم نے سمجھا کہ چلو اس کو اور مضبوط بناتے ہیں. تو پھر وہ ہم لے آئے ایف آئی اے کی، ایف آئی بنا لی ہم نے 1974 میں. 1974 میں اور 1975 میں ہم نے ایف آئی اے کے ایکٹس اور قوانین بنائے، مگر سب کا بیس وہی تھا 1860 کا پاکستان پینل کوڈ میں جو موجود ہیں اینٹی کرپشن لاز وہی ہیں. آگے چل کے ہم نے ان کو آگے پیچھے کر کے ڈالتے گئے، ان میں بیس وہی ہے. تو اس کے بعد پھر 1999 میں، اس سے پہلے احتساب ایکٹ بنایا اور نواز شریف صاحب والوں نے، اور اس کے بعد پھر وہ ریڈ کو یہ وہ، اس کے بعد پھر موسٹ افیکٹو لا بنائے پریزیڈنٹ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں، جو 1999 میں نیب آرڈیننس لے آئے، ویری افیکٹو. اور اس وقت جو چیئرمین تھے ہمارے پاس جنرل مقبول تھے، اور ویری افیکٹو. اور آگے چل کے جنرل منیر اور جناب جج شعیب اور جنرل جمشید، اور یہ تمام بہترین قسم کے چیئرمین رہے. اور ان کے زمانے میں بڑا نیب میں کام ہوا ویری افیکٹولی، اور نیب کا ایک نام تھا، نیب کی ایک دہشت تھی. نیب نے کام بھی اچھا کیا، اور انویسٹیگیشن بھی میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں بہت اچھی انویسٹیگیشنز انہوں نے کی، ریکوریز بھی کی. بعد میں پھر وہ جو آئے چیئرمین صاحبان، انہوں نے اپنے جیب بھی گرم کرنے شروع کیے، اور وہ کام نہیں رہا. اور ساری ٹو سے، اور جب ہم ابھی دیکھتے ہیں پھر وہ انہوں نے فگرز پہ کام کیا، جس طرح کہتے ہیں نا وہ ہوائی فگرز پہ، کہ جی ہم نے اتنی ریکوریز کی اور یہ اور وہ. تو بھائی تم نے اگر ریکوریز کی تو وہ پیسے گئے کہاں؟ تو کیونکہ وہ نظر آنی چاہیے نا ریکوریز، کہ آپ نے پاکستان کے خزانے میں اتنے پیسے جمع کرا لیے کہ وہ پاکستان کے 5 سال کی بجٹ کی پرواہ نہیں تھی، نہ رہی، اور اتنا آپ نے فارن ایکسچینج جمع کرا دیا
اتنے آپ کے تو وہ ہے نظر نہیں آئی. تو سب سے زیادہ جو میں دیکھ رہا ہوں پرفارمنس یہ پچھلے 4-5 سالوں میں وہ نیب کی بہت پرفارمنس نیچے گری. ایک تو ان کے افسروں نے پیسے بنانے شروع کر دیے، نیب کے اپنے افسر یس بہت سارے کرپشن میں انوالو ہو گئے، اور یہ لوگ جو ہیں پھر جب کرپٹ ہو گئے تو پھر ڈرنے لگے ہر کسی سے، اور پھر ان کا دین ایمان بھی وہ بہت سو کا پیسوں پہ رہا. تو کیونکہ مجھے ایسے تجربہ ہوا کہ جب یہ میں نے کمپلینٹس داخل کرانا شروع کری کرپشن کے خلاف اور کرپٹ لوگوں کے خلاف، اس میں نے ایک ڈی جی تھا ریلوے کا غلام محمد قریشی، تو اس کے میں نے ایک جائیداد جو ہے اس کی نکالی، اور میں نے نیب کو کراچی والوں کو ڈی جی تھا وہ بھوانی بہت بڑا کرپٹ اس کے زمانے میں، تو وہ میں نے فائل کی. تو اس میں دیکھ رہا تھا یہ کام کر ہی نہیں رہے. کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ پڑی رہی پینڈنگ، اور میرے باوجود کئی دفعہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کے، اول تو یہ جو ہے نا وہ ہوائی جہاز میں رہتے تھے، آپ اس سے بات کرو تو یہ ایسے سمجھتے تھے کہ آگے کوئی ہے ہی نہیں. تو یہی طریقہ انہوں نے پہلے میرے پہ استعمال کرنا شروع کیا. تو ان کی وہ چھوٹے افسر لائک وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہ اب مجھے فون کر سلیم اختر صدیقی بول رہے ہیں. اور میں نے کہا تمیز سے بات کرو، کس سے بات کر رہے ہو تم؟ تو پھر ان کی تھوڑی سی ہوا نیچے آ جاتی تھی. تو ایک تو میں کمپلیننٹ، دوسرا میں ہائی کورٹ کا لائف ممبر بار کا، اور سندھ بار کونسل کا لائف ممبر، کراچی بار کونسل کا لائف ممبر. پھر مجھ سے ڈیورنگ سروس نیب نے آئی ایم دا اونلی افسر ان پاکستان جس سے نیب نے چیئرمین نیب نے رائٹنگ میں معافی مانگی ہوئی. 5 سال مجھے وکٹمائز کیا. ایک وہ آدھے دماغ کا آئی جی تھا یہاں شاہ، اس کے کہنے پہ، اور کرپٹ تھا وہ بھی خود. تو کرپشن کی اس کے ہمارے پاس بہت سارے ہیں دستاویز. تو اس کے کہنے پہ وہ میرے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن یہ وہ ڈرانے لگے. اور پھر 6 سال کے بعد وہ جنرل صاحب تھے جمشید صاحب، ویری آنیسٹ جنرل، انہوں نے معافی مانگ لی مجھ سے، ان رائٹنگ معافی مانگی. اب یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ میری سے اس طرح بات جب میں نے ان کو سیدھا کرنا شروع کیا تو نیب کا جو بھوت تھا وہ ٹوٹ گیا. تو جیسے کہتے ہیں نا بہت بڑا بت تھا یا بھوت تھا وہ ٹوٹا. ان کو پتہ چلا کہ ہاں آگے سے کوئی بات بھی کرتا ہے، تو میں نے ان کو سیدھا کرنا شروع کیا. اچھا پھر ان کو انویسٹیگیشن نہ آئے، وہ پڑھے رہے. پھر جا کے میں نے جب اس کو اٹھایا چیئرمین صاحب کو لکھا، تو پھر انہوں نے جا کے چیئرمین صاحب نے وہ اپروو کی، اور اپروو بھی کیا. تقریباً 2 سال کے بعد جا کے اپروو کیا، وہ انکوائری اپروو ہو گئی. اب وہ جب اپروو ہو گئی تو پہلے پی میں ایک اچھا افسر تھا ٹالپور کراچی کا، اس نے اور بھی ان کے بنگلے نکال لیا سیٹس. تو آئی تھنک وہ بیچارہ ایماندار ہے تو وہ رگڑا کھائے گا. تو اس کے بعد اس نے ان کے اور اسیٹس نکال دیا، اور وہ چلے گئے. وہ پی اپروو ہو گئی. تو پی جب اپروو ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے تماشے کیے. تماشے یہ کیے کہ وہ تو انہوں نے وہ انویسٹیگیشن کو غلط کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو انہوں نے جو بنگلے بنائے ہیں ڈی جی نے، ریلوے نے، غلام محمد قریشی نے، یہ اس کے بیٹے کی وائف لائی، جہیز میں لائی، ملیشیا سے لائی. اور جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تو وہ شادی جو تھی وہ کدھر 2012 میں ہوئی ہے. بنگلے انہوں نے 2006 میں بنائے، 5 میں بنایا سیٹس. اور وہ ہم نے اس کی جہاں شادی ہوئی لنڈن میں وہ نکال دیا، ہر چیز نکال دی. اور وہ ایک رواجی عام قسم کی کسی تاجر کی بیٹی ہے.
تو نہ انہوں نے منی ٹریل چیک کیا، فالٹی انویسٹیگیشن کی. اس کے بعد میں کئی لیٹرز لکھے ہیں اس کو. حسین اصغر جو ڈپٹی چیئرمین گیا ہے یہاں سے، اس کو لکھے، چیئرمین لکھے جو نہیں. تو مجھے پھر مختصر یہ تجربہ ہوا کہ یہ نیب جو ہے ابھی بیکار ہو چکی ہے. چلتے 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 جب میں نے شروع کی ان کے خلاف باتیں، پہلے تو پرائم منسٹر صاحب جب آ گئے عمران صاحب، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں جی وہ میرے انڈر میں نہیں ہے. جب میں نے شروع کیا کہ کس طرح انڈر میں نہیں ہے، یہ آپ کے پبلک سرونٹ ہے نیب کا چیئرمین. تمام پبلک سرونٹ جو ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن آپ کے ماتحت ہیں. وہ کان ادھر سے پکڑیں یا کان ادھر سے پکڑیں، ناک ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، آپ کے ماتحت ہیں. تو پھر جا کے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی وہ آپ کے یہ میرے ماتحت ہی ہے. اینی وے، تو چلتے چلتے پھر اور ان کے تماشے باہر آنے شروع ہو گئے نیب والوں کے. وہ پتہ چلا کہ وہ جو پیسے تھے وہ جمع ہی نہیں ہوئے، اور وہ انہوں نے وہ فائن ان کے اوپر ہو گئے، لنڈن سے فائن ہو گئے، اور فائن بھی وہ کوئی 55 ملین فائن ہوا ہے پاؤنڈز میں. اب حیرت یہ ہے کہ ہماری کنٹری میں، غریب کنٹری میں، ہم ایک ڈالر کے لیے ترسے، اسی چیئرمین کو پھر آپ ایکسٹینشن دے دو. حد ہو گئی. ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد، پھر اسی چیئرمین کو آپ لگا دے، گولڈ میڈل دے دے کہ جی اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. اس کے دور میں اتنا نقصان ہوا، اور آپ کے نیب نے فائدہ نہیں دیا، آپ کو نقصان دیا. کیونکہ اسی نیب سے اگر کوئی اور چیئرمین سیاح ہوتا تو یا اس کو ہم ہی اس کو مشورہ دیتے، تو وہ اسی کرپشن والے کرپٹ لوگوں سے یہی نیب جو ہے اتنا پیسہ ہم ان سے نکالتے کہ آپ کی 5 سال کی ڈیفنس بجٹ، 5 سال کی آپ کی جو ہے پاکستان کی بجٹ ہم سے ان کے پیٹوں سے نکالتے. تو وہ ہوا نہیں کام. انہوں نے اپنے پیٹ بھرے ہیں سب نے، یہ تو مجھے پتہ ہے. میں آپ سب کو سب نکال کے دوں گا ان کے. تو اب وہ یہ نیب کا حال ہے. تو اب اور آپ ان کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں، بلینز آف روپیز انہوں نے صرف ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کیے. رشوت کھانا حرام ہے، رشوت حرام ہے، رشوت والوں کو بتاؤ، یہ کرو، سیمینار ہو رہے ہیں. وہ بھائی تم آن دی گراؤنڈ بتاؤ آپ لوگوں نے کتنے پیسے ریکور کیے، کہاں کہاں جمع ہوئے. الٹا آپ نے پیسے فائن میں دے دیے. تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اللہ کے بندو، کوئی پاکستان میں جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی سننے والا ہے؟ کوئی سمجھنے والا ہے کہ یہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہ بجائے آپ ان سے نکالنے کے آپ جمع کرا رہے ہو پیسے پاکستان کے. تو یہ تو بہت بڑی بری بات ہے. تو اس میں اگر دوسری کنٹری ہوتی، کوریا ہوتی، چائنا ہوتی، تو یہ فائرنگ اسکواڈ تیار ہوتا اور ان کو سامنے کھڑے کرتے، آ جاؤ جنہوں نے نقصان دیا پاکستان کو، لائن پہ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر ٹریگر دباتے. پھر ان کو پتہ پڑتا کہ ہاں یہاں تو صحیح کام ہو رہا ہے. بہرحال ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے. ہم سلوٹ پاکستان آرمی کہ وہ اپنے کس رینک کے دیکھیں آپ افسروں کو سزا دیتے. اگین سلوٹ پاکستان آرمی، کس رینک کو انہوں نے سزا دی. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سویلین میں کچھ بھی نہیں ہے. مزے کریں، موجے کریں، لوٹیں، ماریں، پاکستان کو تباہ کریں، ان کو کوئی سزا نہیں ہے. تو ہوش کے ناخن لے سارے. ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، بہت وقت ہے. ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، بچانا ہے، ملک کو دشواریوں سے نکالیں. اور بہت ہی کرائسس جو سامنے ہیں ان سے ہم نکل سکتے ہیں، مگر اللہ ہمیں عقل کے ناخن، اللہ ہمیں عقل دے، اور ہم عقل سے کام کریں اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے. جتنی قربانیاں دی ہیں سب رائے گان نے چلی جائے. تو اتنا خون دیا پاکستان کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. اینی وے ہم دنیا کے تو ساتھ ہیں نا، اینٹی کرپشن ڈے منا رہے ہیں. اللہ حافظ.